وقت کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کی سیاسی تصویر تیزی سے بدل رہی تھی۔ سلجوق سلطنت روم اب عملی طور پر اپنی حیثیت کھو چکی تھی۔ منگول اقتدار پس منظر میں موجود تھا، مگر وہ براہ راست سرحدی علاقوں کا انتظام نہیں چلا رہے تھے۔ اس خلا میں جو طاقتیں ابھر رہی تھیں، ان میں عثمان غازی کی قیادت نمایاں ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسے حکمران بن چکے تھے جن کے زیر اثر علاقے پھیلتے جا رہے تھے اور جن کا نام بازنطینی سرحدوں پر خوف اور احتیاط کے ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ عثمان غازی کے سیاسی فیصلوں میں سب سے اہم موڑ وہ تھا جب انہوں نے یینی شہر کو اپنا مستقل مرکز بنایا۔ یہ کوئی علامتی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک عملی ریاستی فیصلہ تھا۔ یینی شہر محض ایک بستی نہیں، بلکہ ایک انتظامی مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہاں سے ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی، فوجی نقل و حرکت آسان تھی، اور یہ بازنطینی قلعوں کے مقابل ایک مضبوط مقام تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یینی شہر کا انتخاب عثمان غازی کی دور اندیشی کا واضح ثبوت تھا۔ اسی دور میں عثمان غازی نے اپنے زیر نگیں علاقوں میں باقاعدہ انتظام قائم کرنا شروع کیا۔ قاضی مقرر کیے گئے، عدالتی فیصلے ہونے لگے، اور مال غنیمت کی تقسیم ایک طے شدہ اصول کے تحت کی جانے لگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک جنگجو گروہ آہستہ آہستہ ریاستی ڈھانچے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ عثمان غازی نے خود کو کبھی بادشاہ یا سلطان نہیں کہا، مگر ان کے فیصلے اب ایک حکمران کے فیصلے بن چکے تھے۔ بازنطینی ریاست اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ مقامی حکمران ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور مرکزی اقتدار کمزور پڑ چکا تھا۔ عثمان غازی نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتدریج اہم قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بیلا جک اور اس کے اطراف کے علاقے عثمانی اثر میں آتے چلے گئے۔ یہ فتوحات کسی ایک بڑی جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ مسلسل دباؤ، محدود جھڑپوں اور سیاسی حکمت عملی کا حاصل تھیں۔ تاریخ میں 1299 عیسوی کا سال عثمانی ریاست کی بنیاد کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے۔ عثمان غازی نے اس سال کسی باقاعدہ اعلان سلطنت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ مورخین اس سال کو اس لیے اہم مانتے ہیں کہ اسی دور میں عثمان نے عملی طور پر خود کو سلجوق اقتدار سے آزاد کر لیا تھا اور اپنے فیصلے کسی بالاتر اختیار کے بغیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ آزادی کاغذ پر نہیں بلکہ عمل میں ظاہر ہوئی، اور یہی تاریخ کا اصل معیار ہوتا ہے۔ عثمان غازی کے منگولوں کے ساتھ تعلقات براہ راست تصادم پر مبنی نہیں تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عثمان نے منگول فوجوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ اس کے برعکس انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ منگول طاقت سے براہ راست ٹکر لینا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ عثمان نے منگول اثر کو ایک سیاسی حقیقت کے طور پر قبول کیا، مگر اس کے سائے میں اپنی طاقت کو پھیلایا۔ یہی حکمت عملی انہیں دوسرے ترک سرداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ عثمان غازی کی نجی زندگی کے بارے میں تاریخ محدود معلومات فراہم کرتی ہے، مگر جو کچھ مستند ذرائع میں ملتا ہے وہ واضح ہے۔ ان کی اہلیہ ملک خاتون تھیں، جن سے ان کے بیٹے اور خان غازی پیدا ہوئے، جو بعد میں ان کے جانشین بنے۔ بعض روایات میں بالا خاتون یا رابعہ بالا خاتون کا ذکر بھی ملتا ہے، مگر مورخین اس پر مکمل اتفاق نہیں رکھتے، اس لیے یہاں اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھا جاتا ہے۔ عثمان غازی کی اولاد میں اور خان کے علاوہ علاء الدین کا نام بھی آتا ہے، مگر جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا اس پر تاریخی اختلاف موجود ہے۔ عثمان غازی کے آخری سال نسبتاً خاموش تھے۔ وہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے عملی جنگی قیادت سے آہستہ آہستہ الگ ہو رہے تھے۔ اس دوران عملی معاملات زیادہ تر ان کے بیٹے اور خان غازی سنبھالنے لگے تھے۔ یہ انتقال اقتدار کسی بغاوت یا کشمکش کے بغیر ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان نے اپنی زندگی میں ہی جانشینی کا مسئلہ دانشمندی سے حل کر لیا تھا۔
عثمان غازی کی وفات کے سال پر بھی مورخین میں اختلاف ہے، مگر اکثر معتبر ذرائع کے مطابق ان کا انتقال 1323 یا 1324 عیسوی کے قریب ہوا۔ ان کی وفات اس وقت ہوئی جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا، اور روایت کے مطابق عثمان غازی نے اپنی زندگی میں بورسا کی فتح نہیں دیکھی، مگر ان کی بنیاد رکھی ہوئی ریاست اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ان کے بعد یہ فتح ممکن ہو سکی۔ عثمان غازی کی تدفین بورسا میں کی گئی، وہی شہر جو بعد میں عثمانی ریاست کا ایک اہم مرکز بنا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے قلعے فتح کیے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں نظم، صبر اور حکمت کو اختیار کیا جب زیادہ تر سردار طاقت کے نشے میں خود کو کھو بیٹھتے تھے۔ عثمان غازی نے نہ کوئی بڑی تحریری وصیت چھوڑی اور نہ ہی کوئی طویل خطبہ، مگر ان کی پوری زندگی خود ایک پیغام تھی۔ ایک چھوٹے سے سرحدی قبیلے سے اٹھنے والی یہ قیادت آنے والی 6 صدیوں تک دنیا کی تاریخ پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ وہ سلطنت جو ان کے نام سے منسوب ہوئی، بعد میں 3 بڑے اعظموں تک پھیلی، مگر اس کی بنیاد میں وہی سادگی، نظم اور صبر شامل تھا جو عثمان غازی کے کردار کا حصہ تھا۔